انسان کی زندگی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. پوری نو انسان برادری کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ سارے انسان 6 ارب انسان گروہی تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ گروہی تقسیم ایسی تقسیم ہے جس کی بنیاد پر زمین پر رونق ہے. اگر زمین پر گروہی تقسیم نہ ہو اور اس گروہی تقسیم کے اوپر اس گروہ کے آدمی کو اصرار نہ ہو جو ایک مخصوص گروہ میں زندگی بسر کرتا ہے تو زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی. گروہی تقسیم سے مراد صنعت و حرفت، بے شمار فنون لطیفہ، مصوری، شاعری، کالم نگاری، مضمون نگاری، تصنیف و تالیف، یہ سارے سلسلے گروہی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں. اگر دنیا میں لوہار کا وجود ختم کر دیا جائے تو دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی. اگر دنیا میں سے بڑھئی کا وجود ختم کر دیا جائے تو نہ آپ کو کرسی بیٹھنے کے لیے ملے گی، نہ گھر میں لگانے کے لیے دروازہ آپ کو دستیاب ہوگا. اگر معالج گروہ ختم ہو جائے تو دنیا میں سارے آدمی بیمار ہو جائیں گے اور ان کو صحت کے لیے کوئی آدمی نہیں ملے گا جو ان کو صحت مند رہنے کے لیے مفید مشورہ دے سکے. دنیا میں سے بجلی کے کام کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں تو ساری دنیا اندھیر ہو جائے گی. اسی صورت سے اگر پڑھنے لکھنے والا گروہ ختم ہو جائے گا تو ساری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوب جائے گی. جتنا بھی آپ غور کریں گے اس ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ زمین کے اوپر جو زندگی رواں دواں ہے وہ زندگی اس لیے رواں دواں ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے. یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ انسانی شعور ایک محدود دائرے میں بند ہو کر زندگی گزارتا ہے. اگر انسان محدود دائرے میں بند ہو کر زندگی نہ گزارے تو پھر بھی دنیا میں آپ کو کسی قسم کی رونق اور کسی قسم کی آسائش اور کسی قسم کی ایجادات آپ کو نہیں ملیں گی. مثلا سائنسی لوگ، یہ سائنسداں بھی ایک گروہ ہے. آپ غور کریں کہ 6 ارب آدمیوں میں ایک مختصر سا گروہ ہی کیوں ایجادات کرتا ہے، ایک مختصر سے گروہ کے دماغ میں ہی کیوں نئی نئی باتیں آتی ہیں اور وہ نئی نئی ایجادات ان سے ظہور میں آتی رہتی. وہ ایک مخصوص گروہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ انسپائریشن کو قبول کرے اور اس انسپائریشن کو قبول کر کے اس کے اندر گہرائی میں تفکر کرے اور گہرائی میں تفکر کرنے کے بعد ایسی ایسی نئی چیزیں تلاش کرے جس سے نو انسانی کے لیے نئی نئی چیزیں وجود میں آئے اور انسانی دنیا جو ہے بارونق ہوتی چلی جائے. یہ گروہی تقسیم الگ الگ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا جب تک قائم رہے گی یہاں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی رہیں گی اور جو لاکھوں سال سے جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں یا لاکھوں سال سے جن چیزوں کا دنیا میں عمل دخل جاری ہے وہ باقی رہیں گی اور قائم رہیں گی. مثلا اگر کسی دور میں لباس، انسانی لباس بنا تو آپ یہ دیکھیں لاکھوں سال گزر گئے تو آپ کو درزی کی موجودگی کا احساس ہمیشہ رہے گا.
لاکھوں سال کی تاریخ میں آپ کو کبھی بھی ایسا دور نہیں ملے گا کہ جس میں درزی کا وجود ختم ہو گیا ہو۔ اگر انسانی ضرورت دروازہ لگانا ہے گھر میں ہوا سے بچنے کے لیے، تپش سے بچنے کے لیے، تو لاکھوں سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو بڑھئی کا وجود ضرور ملے گا۔ اسی صورت سے اگر زندگی میں کہیں لوہے کا عمل دخل ہے، مثلا کھانے پینے کے لیے، یعنی پنکھا چلا دو گرمی ہوئی، مثلا کھانے پینے کے لیے آپ کو توے کی ضرورت ہے، روٹی پکانے کے لیے آپ کو چمٹے کی ضرورت ہے، آٹا گوندنے کے لیے آپ کو برتن کی ضرورت ہے۔ اگر برتن بنانے والے لوگ یہ لوہار نہیں ہوں گے تو چونکہ انسانی زندگی میں ایک رکھنا پڑ جائے گا، اس لیے آپ لاکھوں سال کی تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں نکال سکتے کہ جس دور میں آپ یہ کہیں کہ فلاں دور ایسا تھا کہ جب وہاں لوہار کا کام نہیں ہوا۔ اسی طرح معمار ہے، اسی طرح مزدور ہے، اسی طرح باغ کا مالی ہے، اسی صورت سے استاد ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ جو چیز جس طرح ارتقاء کے ساتھ وجود میں آ گئی، وہ ارتقاء ہمیشہ قائم رہا۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آدم پیدا ہوا تو اس وقت کھانے پینے کا یہ تصور نہیں تھا جو آج ہے۔ مثلا آدم جڑیں کھا کے گزارا کرتا تھا، درختوں کی چھال سے لباس بناتا تھا، پھر اس میں آہستہ آہستہ آدم کی زندگی میں ارتقاء ہوتا رہا۔ پتھر کا زمانہ آیا، دھات کا زمانہ آیا، آگ کا زمانہ آیا، اب یہ بجلی کا زمانہ آیا۔ لیکن جو چیز زمین کے اوپر ایک دفعہ موجود ہو گئی وہ چیز قائم رہے گی، اور ہمیشہ جب تک یہ دنیا رہے گی قائم رہے گی۔ اور یہ ساری چیزیں جو قائم ہیں ان کا تعلق گروہی سسٹم سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میرے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ ویلڈنگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ان کو آپ ویلڈنگ کا کام سکھا دیں۔ تو وہ کہا صاحب میں مل آنر ہوں، میرے 2 مل ہیں فلاں فلاں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ویلڈنگ کا کام کرے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے ویلڈنگ کا کام سیکھنا ہے۔ خیر میں نے ان سے بات کی، اس کے بعد ان سے میں نے کہا کہ آپ ذرا دوسرے کمرے میں بیٹھے، میں ان سے صاحبزادے سے بات کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا لڑکے سے کہ بھائی اگر تمہارے والد تمہیں ویلڈنگ کا کام سیکھنے کی اجازت نہ دیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کہا صاحب میں گھر چھوڑ دوں، یعنی ساری آرام و آسائش چھوڑ دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے باغ کو بھی چھوڑ دوں گا، گھر بھی چھوڑ دوں گا، مجھے ویلڈنگ کا کام سیکھنا۔ تو میں نے اس وقت یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو شعوری تقسیم ہے، گروہی تقسیم، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ بندہ، یہ لڑکا جو پیدا ہو گیا کسی مل آنر کے یہاں، یہ اصل میں اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا جس گروہ سے یہ پیدا ہو گیا، اس کا تعلق اس گروہ سے ہے جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ میں نے ان کے والد سے کہا کہ صاحب یہ آپ ویلڈنگ کا کام سیکھنے دیں، اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہو۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ ایک ایسا بچہ جس کے باپ کے جس کے مل ہو، اس کا گھر بھی بہرحال آرام و آسائش میں کوئی کمی تھوڑی ہوگی، لیکن اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ مجھے ویلڈنگ کا کام سیکھنا ہے۔